آج ادب و فنون نامے میں بہت پیارے شاعر، بہت زبردست شاعر پیارے صاحب اجمل سراج ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ پہلی غزل تو وہ سنا رہے ہیں جس کی اس وقت اوپننگ ہو رہی ہے۔ پہلی غزل تو جناب جو ہے وہ ہے کہ جو بالکل نئی ہے۔ زبردست۔ اس وقت کچھ شعر تو بہت پرانے، 20 سال پرانے، لیکن یہ غزل مکمل اب ہوئی ہے۔ ہاں، ایک دو یہ شعر بھی ایسے واقعہ ہے، ہاں، 20 سال سے چلی ہوئی غزل جو ہے۔ ایک دو شعر ایسے ہیں جو دوستوں نے سنے ہوئے ہیں اور شاید کتاب میں بھی چھپ گئے تھے اکا دکا، لیکن غزل اب ہوئی۔ غزل اب ہوئی، واہ۔ کہ نہیں رہا کوئی رشتہ، نہیں رہا کوئی رشتہ، نظر سے حیرت کا، نظر سے حیرت کا، بہت اچھا۔ نہیں رہا کوئی رشتہ، کوئی رشتہ نظر سے حیرت کا، جب ایک روز ہوا سامنا حقیقت کا۔ نہیں رہا کیا کہنے، کوئی رشتہ نظر سے حیرت کا، بہت اچھا ہے۔ نہیں رہا کوئی رشتہ نظر سے حیرت کا، جب ایک روز ہوا سامنا حقیقت کا، جب ایک روز ہوا سامنا حقیقت کا، خرید کر نہیں لایا کوئی یہاں خود کو، خرید واہ واہ۔ نہیں لایا کوئی یہاں خود کو، خرید کر نہیں لایا کوئی یہاں خود کو، کسی کو بھی نہیں اندازہ اپنی قیمت کا، خرید کر نہیں لایا کوئی یہاں خود کو، واہ واہ، یہ ہوتا ہے خدا بندی ہے بھائی جو اتنی۔ خرید کر نہیں لایا کوئی یہاں خود کو، کسی کو بھی نہیں اندازہ اپنی قیمت کا، کسی کو بھی نہیں اندازہ اپنی قیمت کا، اور وہ غم نہیں جو میرے دل تلک نہیں پہنچا، وہ غم نہیں جو میرے دل تلک نہیں پہنچا، مگر بھلا وہ میرے بھولنے کی عادت کا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کیا کہنے، کیا نزاکت ہے۔ ہاں، وہ غم نہیں، وہ غم نہیں ہے، ویسے ہی نہیں ہے جو میرے دل تلک نہیں پہنچا، اور جو پہنچا بھی ہے تو مجھے بھولنے کی عادت۔ وہ غم نہیں جو میرے دل تلک نہیں پہنچا، مگر بھلا وہ میرے بھولنے کی عادت کا، مگر بھلا وہ میرے بھولنے کی عادت کا، جو آسمان سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے، یہ داد ہے جو مل رہی ہے باہر سے بھی، یہ داد بھی مل رہی ہے، اور ہمیں اس سے پرواہ ہی نہیں ہے، ہم اسی آواز پر غالب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم شور پہ غالب آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ شاعری ہے بھائی، یہ تو مملکتوں پر گھس جاتی ہے اندر، اس کو اپنے اثار میں لے لیتے ہیں۔ جو آسمان سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے زمین پر کوئی سامان کیا ہو رہا تھا، جو آسمان سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کہنا ہے بھائی، زمین پر کوئی سامان کیا ہو رہا کا، زمین پر کوئی سامان کیا ہو راحت کا، جو آج شہر خاموشاں دکھائی دیتا ہے، جو آج شہر خاموشاں دکھائی دیتا ہے، یہیں سے شور بھی اٹھے گا کل قیامت کا۔ جو آج شہر خاموشاں دکھائی دیتا ہے، کیا کہنے، یہیں سے شور بھی اٹھے گا کل قیامت کا، یہیں سے شور بھی اٹھے گا کل قیامت کا، مگر نہیں ہے یہاں کوئی آدمی اجمل، مگر نہیں ہے یہاں کوئی آدمی اجمل، کوئی ملے تو پتہ پوچھئے محبت کا، مگر نہیں ہے یہاں کوئی آدمی اجمل، کوئی ملے تو پتہ پوچھئے محبت کا، کیا کہنے، اور نہیں رہا کوئی رشتہ نظر سے حیرت کا، جب ایک روز ہوا سامنا۔ اچھا، ایک بات اور کرتے ہیں، بلکہ ہم اس غزل پر گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ غزل جو ہے وہ مجھے آپ کی اور غزلوں کے ساتھ اس کا جڑاؤ تو نظر آتا ہے، اور ایک موضوعات کا جو تسلسل اس میں ہے وہ بڑے مزے کی یہ ہے کہ آپ نے حقیقتوں کی طرف، حقائق کی طرف نشاندہی کی ہے، اور جو تصوف ہماری جو پورا کلاسیکی اور فارسی شاعری کا، اس کے ایک نئے معنی اپنے عہد کے ساتھ جوڑے ہیں، آج کے آدمی کے ساتھ جوڑے ہیں، اور وہ جو مضامین کی بلندی ہے اور جو مصروں کی چستی ہے، وہ تو اجمل سراج، وہ تو آپ کا ایک اپنا در و بست ہے ہی۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اتنی دیر سے غزل کیوں ہوئی؟ ہاں، یہ جو آپ یہ والا سوال یار، اس میں بہت لطف کی بات ہے کہ کچھ غزلیں ایسی ہیں زندگی میں کہ جو کسی لمحے میں نہ آ گئیں اور وہ ٹچ کر گئیں، اچھا ٹچ کر گئیں، اور پتہ چلا کہ یار یہ تو کسی ہمارے استاد کی یا ہمارے کسی بڑے کی غزل ہے،
تو پھر ڈر گئے تو دب گئے تو رک گئے، چپ ہو گئے۔ رک گئے۔ اب غزل سنے آپ کہ میں اپنے عشق میں سچا ہوں اور یہ کہتا ہوں میری رگوں میں بہت زہر ہے رقابت کا، یہ وقت ہے کہ نکل جاؤں سیر دشت کو میں، حصار ٹوٹ رہا ہے تیری محبت کا۔ اور یہ جو بہت قیامت شعر ہے، میں نے صبر کیا، صبر بھی قیامت ہے۔ وہ چاہتا تھا میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں، وہ چاہتا تھا کہ میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں، سو میں نے صبر کیا، صبر بھی قیامت۔ کیا عطر نفیس، کیا کہنے، کیا جب یہ غزل آئی لڑکپن میں سامنے، ہم اس وقت بھی انسپائر ہوئے تھے اس سے۔ میں نے کہا یار اقبال سراج رہنے دے بھائی، تیرے شعر ہو گئے ایک دو، کوئی بات نہیں، جانے دے اس کو۔ لیکن وہ شعر مجھے لٹکتے رہے میرے سر پہ نا، کہ جو آسمان سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں جب بھی کسی کیفیت میں آتا تھا، کسی ایسے خیال کی جو اس غزل سے جڑ سکتا ہو، تو میں نے کوششیں کی اور بالآخر ایک ٹوٹی پھوٹی غزل نہیں بہت اچھی غزل ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کا جو سفر ہے یہ کتنا پراسرار اس وقت مجھے لگ رہا ہے، اور اس کا دورانیہ اگر دیکھ رہا ہوں جیسا کہ آپ بتا رہے ہو کہ 20-25 سال کا، ہاں بالکل اس دور کی غزل ہے، تو یہ کتنا حیران کن صورتحال ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز جڑاؤ رکھتی ہے، آپ کو چھیڑتی رہتی ہے، آپ اس میں کچھ مصرے بھی بناتے رہتے ہیں، لیکن سو میں نے صبر کیا، صبر بھی قیامت کا۔ اگر اس مصرے کو آپ اپنی پوری غزل پر رکھ لیں تو پورے 25 سال کے عرصے میں اگر یہ غزل ہوئی ہے تو یہ وہی مصرے کا پوری معنویت آ گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سو میں نے صبر کیا، صبر۔ اچھا لیکن ابھی ہم نے دیکھیے، آپ دیکھیے کمال ہے کہ الٹے سیدھے ٹوٹے پھوٹے لفظ لکھنے والے کوئی شاعر، اور وہ میں کتنے یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ میں اس غزل کی خاک پا کو بھی نہیں پہنچا، میں نے 20 سال ایک موڈ ہی الگ ہے اس کا۔ دیکھیں آپ نے جو ایک شاعرانہ اس نزاکت کو سمجھا نا، آپ نے اس کے پیراڈائم کو مختلف کر دیا، اس کے موضوعات کو مختلف، تاکہ اس سے نکل جاؤ، اس سے نکلے بھی باتیں ہیں، اس سے اب اگر اس کے قریب کا کوئی شعر ہوتا تو وہ شعر یاد آتے۔ یہ بہت ذہانت ہے کہ آپ اپنی کریٹیوٹی کو بچایا ہے اس سے، اس گونج سے۔ اچھا جہاں تک زمین کی بات ہے تو ہمارے دوست جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی مزے کی بات ہے نا، سامنے کی بات ہے، یہ کوئی زمین نہیں ہے، کیونکہ اس میں ردیف ساتھ چل رہی ہے کہا، اور اس میں بہت سارے ظاہر ہے۔ ردیف ہوتی کہ محبت کا فار ایگزامپل یہ ٹکڑا آ جاتا ہے، محبت کا ایک ٹکڑا آ جاتا، ہاں تو پھر ہوتی ہے۔ یہ ایک اوپن زمین ہے جو اساتذہ نے ویسے بھی غزلوں پر غزلیں کہی۔ میرے ساتھ 2 غزلوں میں خاص طور پہ ایسا ہوا کہ ایک غزل تھی جو حسرت کی تھی، حسرت کی، حسرت بھی بہت خوب شاعر ظاہر ہے، بہت زبردست شاعر ہماری۔ اب ہمارے لڑکپن میں مشاعرہ ہوا اور حسرت کی بہت ٹاپ کی غزل ہے، اس نے بے پرواہ کو خودبین و خودارہ کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا، کیا کیا۔ اچھا اس میں ایک شعر ایسا ہے جو حسرت کی غالب سے جو اس کی دوستی یا محبت یا تعلق ہے، اور بالکل اس کے ساتھ کے لوگ ہیں، ادھر غالب رخصت ہوتے ہیں، ادھر حسرت پیدا ہو رہی ہے، اور حسرت نے کلاسیکی لہجوں کو سمویا ہے بالشعور، مطلب شعور کے ساتھ۔ اب یہ غزل جو ہے اس میں ایک شعر ہے جس کو جب کوئی سنے گا پڑھے گا اس کو غالب ضرور یاد آئے گا کہ تیری محفل سے اٹھاتا غیر اس کی کیا مجال، تیری محفل سے اٹھاتا غیر اس کی کیا مجال، اس کی کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا، یہ وہ جو چھیڑ آئی، دیکھتا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا، غیر کی کیا ہمت تھی کہ اٹھا سکتا، تیری محفل سے اٹھاتا غیر اس کی کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ یار بہت اچھا لگا اجمل، سبحان اللہ، یہ ہماری جو صبح ہی ہوئی ہے اور سبحان اللہ ہے تو زندہ باد۔